آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا، تو جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے، کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب یوں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی، یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھا اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگے۔ تو ہم نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے۔ 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہو۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، دعا۔ یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ۔ آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی۔ اب فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے۔ تو آخر میں دونوں بچے بولے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو شروع، وہ سارا منظر آگے کھل گیا تو بے ساختہ آنسو۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آگے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کی تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئے تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت تھی، ہل ہل کے رو رہے اس طرح، پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ کی ایسے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گیا۔ تو ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرمایا۔ بس ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد جبریل آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آ جائے۔ اس نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، ایویں نہ بڑھ جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا۔ کیا دربار ہے، کیا مقام۔ موت ہوئی، اجازت مانگ لی کوئی، اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ میرے محبوب آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، تھوڑے واسطے 63 سال کی کوئی قید کوئی نہیں، تھوڑی اپنی مرضی۔
تو آپ نے پوچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالوں؟ یہ تو اللہ کا امر ہے، میری کیڑی اوقات۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، اب ذرا میری آنکھوں کو دیکھو، تو آپ نے یوں کیا، یہ بھی سوال ہوتا کی صلاح ہے، تو بجائے منہ کے آدمی کچھ یہاں سے سوال کرتا، آنکھیں بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، بہت کچھ سنا دیتی ہیں، تو آپ نے یوں کیا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تیری کی صلاح ہے۔ تو آپ نے انہوں نے عرض کیا ان ربک الیک لمشتاق، یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے، بڑے شوق میں ہیں اللہ کی ملاقات۔ بھائیو مانگا کرو یا اللہ وہ موت دے کہ تو ہماری موت ہماری ملاقات کے شوق میں ہمیں مردود نہ کر دے، بلکہ ہمارے لیے اپنی رضا کے دروازے کھول دے۔ اب سنو ایک بات، آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرتے۔ حسن حسین کو دیکھ لیا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ان کو قربانی بنانا، اپنی اولاد کو قربانی بنانا، ان کو ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کہ پوچھ کے آ پہلے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرتے۔ سن لو میری بات، میرے رب کی قسم، عزت و جلال کبریائی کی قسم، اگر میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو آج ہم باندر اور خنزیر اور کتے ہوتے، انسان کوئی نہ ہوتا۔ ایک مچھی کھاتی آئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے، کونو قردۃ خاسئین، قرآن علیہ السلام کی قوم تے اللہ باندر بنا چھڑے، کونو قردۃ خاسئین، قرآن بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار ہو کر۔ اور پابندی کیا تھی؟ ہفتے میں مچھی نہ کھاؤ، سود کے کاروبار کرنا، سودی قرضے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جھوٹے مقدمے کرانا، جھوٹی گواہیاں دینا، ناجائز قتل کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ ہم کب کے کتے بلے بن چکے ہوتے۔ یہ تو اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کو چھوڑ دیا تقدیر پر اور تمہارے لیے جھولی پھیلا دیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عین، واہ یا رسول اللہ، قربان ہو۔ آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ ہم بلا، ہم امن تیار۔ وہ جو چند لمحے تھے اس میں پھر آپ نے امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑو، 90% لوگ نماز چھوڑو، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر ملازم غریب ان پہ ترس کھانا، فرعون نہ بننا۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، حقوق العباد میں غریب سب سے اعلیٰ، تو ان کو سمیٹ کر پورا دین بتا دیا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑو، وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکر چاکر نوکرانیاں غریب لوگ ان پہ رحم کرنا۔ انہی دو باتوں کو آپ دہرا رہے تھے، پھر آواز کمزور ہوئی تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، پھر آخری لفظ سے اللہم الرفیق الاعلی، مولا تیرا ساتھ چاہتا، اور اللہ کا امر پورا ہو گیا۔